آپ نے آئین کی بات کی ہے تو کیونکہ آپ آئینی ماہر بھی ہیں تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس وقت اگر پاکستان میں الیکشن ہو جائے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے سے جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. لیکن آج کے اخبارات کی آپ نے ہیڈ لائن دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جی کہ ہم آپ کو الیکشن کے لیے ججز نہیں دے سکتے. وزارت دفاع کہہ رہی ہے کہ جی ہم فوج اور رینجرز نہیں دے سکتے، اور وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے. تو اگر یہ تین ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں آپ کی مطلوبہ تعداد میں مہیا نہیں کر سکتے، تو پھر تو مجبوری ہے، پھر تو الیکشن ڈیلے کرنا پڑے گا. دیکھیے میر صاحب، 12 اپریل 1973 کو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست ایک معاہدے میں انٹر ہوئے تھے. وہ عمرانی معاہدہ آئین کہلاتا ہے. اس آئین کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے شہری اپنے چوزن ریپرزنٹیٹیو یعنی اپنے نمائندگان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اقتدار اعلیٰ جو ہے بطور امانت استعمال کریں گے. اس میں الیکشنز ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. جو اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے عدلیہ کے علاوہ، آرٹیکل 220 میں تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، پروونشل گورنمنٹس ہو، ان کے ذیلی ادارے ہوں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے پاس یہ روم نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو انکار کر سکے. وہ آئین کے تحت بالکل نہیں کر سکتے. وہ الیکشن کمیشن کی ہر بات کو مانوان جو ہے ان کی اسسٹنس یعنی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو آئینی طور پہ پابند ہیں. ٹھیک ہے. عدلیہ کی جو معاملات ہیں وہ عدالت جب فیصلہ جب اپنے آروز دیتی ہے، عدالت اب بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر باقی تمام اداروں سے زیادہ اعتماد رکھتی ہے قوم، جو کہ وہ بھی شاید ان تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا جس کی توقع عام عوام کرتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بہتر کریڈیبلٹی. تو آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 220 کے تحت یہ ہر ادارے پہ باؤنڈ ہے. اب دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک پولیٹیکل گیم کی، دیکھیں پالیٹکس کے بھی تو رولز آف گیمز ہونے ہیں نا. ہم نے آئین کی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے. اگر ایک پارٹی جو ہے آئین کے تحت کام کرتی ہے پولیٹیکلی، چاہے اس کی ریمیفیکیشنز یا اس کے نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آئین کے دائرے کے اندر ہے اور اس کے مقابلے میں جب وفاقی وزراء آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہاں 90 دن کا ٹائم آئین کہتا ہے لیکن نہ بھی ہوا تو کیا ہو جائے گا، تو آئین شکنی کیا ہے؟ اب جب باہر ادارے آتے ہیں، جب ہمارے یہاں پہ مارشل لا لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں آئین کہتا ہوگا، یہ نہیں ہم پریکٹیکلی تو پاکستان نہیں بچا سکتے تھے. اس پہ رسپانس لیتے ہیں. ملک صاحب میں آپ کو ایک کلپ بھی سنوا دیتا ہوں فواد چودھری صاحب کو، انہوں نے آج کیا بات کی. آج اخباروں کی ہیڈ لائنز عجیب و غریب ہے کہ جی ایچ کیو نے کہہ دیا ہے رینجرز نہیں دیں گے، فائنانس کہہ رہی ہے ہم پیسے نہیں دیں گے. آئین کا آرٹیکل 220 واضح ہے، الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل درآمد ہونا ہے. کسی ادارے کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کرے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے. اگر آپ الیکشن کمیشن کے تحت ان کو سہولیات نہیں دیتے، آپ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہوں گے. تو اگر صدر صاحب کہہ دیں الیکشن کمیشن کو کہ ڈیٹ دیں الیکشن کی، تو اس کو نہیں دینی چاہیے؟ میں آپ کو پتہ ہے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، دل لگی بھی ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی رہتی، مگر ہمارے بھائی نے تو آرٹیکل 5 استعمال کر دیا تھا ہمارے اوپر اسی آئین کے تحت. قاسم سوری صاحب نے جی نہیں، پلیس تو وزیر قانون نے اس وقت کیا تھا. ہمارے دوست وزیر قانون ایک مسودہ لے کر آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا، ایک دفعہ پہلے ہٹلر نے بھی کہا تھا یہ، مگر اس کے بعد پھر وزیر قانون نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پہ کہ اس طرف بیٹھے ہوئے تمام لوگ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے یہ محب وطن نہیں، یہ غدار ہیں، اور کیونکہ یہ غدار ہیں یا محب وطن نہیں ہیں اس وجہ سے ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے، اور کیونکہ ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے اس وجہ سے آرٹیکل وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اور سوری صاحب نے کہا واہ 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 سبحان اللہ، مقرر مقرر، پھر انہوں نے دوبارہ سنا دیا مقرر مقرر کر رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو اپوزیشن ہے اسی آئین کے تحت بالکل انہیں ووٹ کا حق. اچھا نہیں لگتا نا آئین کی بات کرنا، یا اچھا لگتا ہے آئین کی بات کرنا، لیکن جو چودھری صاحب نے کہا میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے آئین کے مطابق ہر چیز ہونی چاہیے. آئین ایک ایسی رول بک ہے
جس کے تحت اگر ہم کام نہیں کریں گے تو بہت زیادہ خسارہ اٹھائیں گے. تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. جی, جو آئین کہتا ہے اس کی مطابقت سے, اور اگر کسی ادارے کے کچھ کنسرنز ہیں یا ویلڈ کنسرن ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے فوری طور پہ ان کو بلائے, ان سے سنے کہ بھائی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کا کوئی تدارک کرنے کی تجویز جو ہے وہ حکومت کے سامنے لے آئے کہ بھائی آپ ایسے نہیں تو ایسے کیجئے, یا آئین کا یہ تقاضا ہے آپ کیسے کریں گے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور آئین کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے. جی, وہ آپ کی بات سے اتفاق کر. دیکھیے یہ تو بڑی لیکن اچھی آرٹیکل بات 5 ہے. پہ لے لیں ذرا. اچھی, میں آرٹیکل 5 آرٹیکل 6 سب پڑھاتا آرٹیکل ہوں. 5 تو بتا دینا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ڈاکٹر صاحب ہے پیٹرولیم کے منسٹر, یہ تو بات نہیں ہوئی نا, یہ آئین کی تو کوئی بات نہیں رہ گئی. جو منسٹرز ہیں جن کا کام ہے امپلیمنٹ کرنا, سر اس پہ وہاں پہ وہ جا کے کہتے ہیں کہ 90 دن بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, تو وہ بھی تھی ان کی کیبنٹ کا منسٹر. یہ کوئی بات, یہ سوال کا جواب ہے. کیبنٹ ان کا پرائم منسٹر کیا ہے. آرٹیکل 5 کے تحت چلیں آپ پوچھیں, عدالت نے ریورس کیا, آپ نے عدم اعتماد لائے. ابھی عدالت نے کل 43 ایم ایل اے کو بحال کیا ہے, آپ کے اسپیکر بھاگ گئے ہیں. انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے, عدالت کا فیصلہ تھا, عمران خان نے عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, اور یا پی ٹی آئی نے تو تسلیم کیا نا, اس کے بعد یہ حکومت میں آئے, اسی کے اوپر ہے. سوری صاحب کی جو بھی معاملہ تھا, مہذب ملکوں میں یہی ہے, مہذب ملکوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی لاء کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ عدالت میں جاتے ہیں, عدالت جو فیصلہ دیتی تھی اس. اچھا, وہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 5 کیوں لگایا آپ نے؟ آرٹیکل, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یار ہم غدار ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں لیکن چلیں, اب وہ نہیں بول رہے, تو آپ نے پھر جو فواد صاحب پہ 124 سے لگایا, انہوں نے تو پھر یہ کہا کہ ہم پوری قوم سے بدلہ لیتے ہیں, ہر بندے کو اٹھاتے ہیں. ذرا ان کی بات سن لیں آپ. میں نے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ جو انہوں نے قانون شکنی کی, اگر کسی کو تھریٹ کیا ہے, کسی کے بچوں کو تھریٹ کیا, اس کا جواب دینا پڑے گا اور قانون ایکشن لے گا, لیکن غداری کا مقدمہ نہیں بنتا. اچھا, یہ میں نے, آپ میرا کلپ چلا لیں, میری پریس کانفرنس چلا لیں, میرے ٹی وی پروگرام